الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل ما خلق الله نوري أو كما قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرات سامعین کرام، آج کی اس نورانی اور روحانی مبارک بزم میں آ کر بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ حضرات نے بڑی ہی اخلاص کے ساتھ جناب حافظ مولوی صدام حسین صاحب سلمہ کی سرپرستی میں ان کے شانہ بشانہ ہو کر کس طرح سجایا ہے اللہ کے گھر کو، اس چوک کو، اس گلیارے کو، کہ قدم رکھتے ہی احساس ہوتا ہے کہ یہاں عاشقان مصطفیٰ جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی یہ مبارک محفل جو آپ حضرات نے سجائی ہے، اللہ اپنے دربار میں مقبول فرمائے اور اپنے حبیب معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ مقبول فرمائے۔ آپ نے تلاوت قرآن عظیم کی سماعت فرمائی، جناب حافظ مولوی صدام حسین صاحب صلی اللہ سے کلام کی بارگاہ رسالت عام صلی اللہ علیہ وسلم میں سماعت فرمائے اور بڑے ہی اچھے انداز سے
آپ نعت پاک پیش کرتے ہیں۔ آج مجھے بھی ایک کلام آپ کا سننے کا موقع ملا۔ اللہ تعالی آپ کی عمر میں، صحت میں، علم میں، عمل میں برکات عطا فرمائے اور آپ کی خدمتوں کو مقبول فرمائے اور حوصلہ اور جذبہ مزید آپ کو عطا فرمائے۔ جس انداز سے آپ یہاں کی خدمت کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، مدرسے اور امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی جملہ خدمات کو مقبول فرمائے اور حسن نیت اور اخلاص کی عطا فرمائے۔ پھر آپ نے اسٹیج پر ہی موجود مدرسہ جامع العلوم فرقانیہ سے مستند فارغ التحصیل عالم دین جناب مولوی مناظر صاحب سلمہ سے بصیرت افروز خطاب سماعت فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں تمام علماء کرام واعظین کرام کے ملفوظات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مولوی مناظر حسین صاحب کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کی بھی عمر میں، علم میں، عمل میں برکات عطا فرمائے۔ بہت ہی یہ حضرات لائق و فائق ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دین و دنیا کی ترقیاں بھی عطا فرمائے۔ میں بھی آپ حضرات کے سامنے چونکہ مکلف کیا گیا ہوں، اس لیے آپ کے روبرو کچھ لفظ کشائی کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ اصل جو محفل کے خطیب ہیں، اصل جو ہمارے بڑے اور سرپرست ہیں کہ جن کا آپ کو اور ہم سب کو انتظار ہے، وہ ہمارے استاد گرامی، مرشد گرامی قبلہ مولوی محمد ریحان خان صاحب مدظلہ العالی ہے، جو پرنسپل مدرسہ جامع العلوم فرقانیہ اور امام و خطیب جامع مسجد رامپور ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم سب آپ کے فیوزات سے مستفید ہوں گے اور آپ کے ملفوظات سے اللہ ہمیں نوازے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ والوں کی صحبت اور معیت نصیب فرمائے۔ اب میں اپنے اس موضوع کی طرف آتا ہوں جو آج کی اس محفل کا خاص موضوع ہے اور عنوان ہے، اور وہ نور ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو اس محفل کا ہی نہیں بلکہ تمام محافل کا، اس کائنات کا، اس عالم کا موضوع ہے جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، کہ اگر آپ کی
کی ذات گرامی کو اللہ کو ظاہر کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر نہ یہ کائنات وجود میں آتی، نہ یہ دنیاوی بہاریں ہمیں نظر آتی، نہ یہ پہاڑ، یہ چاند اور سورج ہمیں نظر آتے، نہ یہ دین کی، اسلام کی بہاریں ہمیں نصیب ہوتی، نہ ہمارا وجود ہوتا۔ یہ سب ہے کیونکہ جب اگر فرمانا تھا جناب رحمت مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ہمارے حبیب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کر پاتے۔ یہ تو آپ کو دنیا کے اندر ظاہر کرنا مقصود تھا، آپ کو بھیجنا مقصود تھا، اس لیے ہم نے اپنے بھی چرچے کرا دیے، حقیقت میں چرچے کرانا تھے۔ اے ہمارے حبیب معظم، آپ کے چرچے کرانا تھے، اسی لیے ہم نے اپنی بھی ذات کو ظاہر کر دیا۔ حقیقت میں تو ہم آپ کی ذات کو ظاہر کرنا چاہتے تھے، اس لیے یہ کائنات بھی بنائی، تمام انبیاء علیہم السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں دنیا کے اندر بھیجا۔ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں آپ کی آمد کا اعلان کیا، آپ کے چرچے کرائے تمام نبیوں سے۔ چنانچہ وہ یاد کیجیے واقعہ، میں مزید یاد دہانی کراؤں، درود پاک کا چرچا کرتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد کیجئے وہ دن، وہ واقعہ کہ جب تمام انبیاء علیہم السلام موجود ہیں، یوم میثاق، اور تمام انبیاء علیہم السلام سامعین ہے، گویا کہ ایک محفل سجی ہوئی ہے، اور اس محفل کے سامعین ہے مخصوص انبیاء علیہم السلام اور بندگان خدا، اور اس محفل کا خطیب ہے خود اللہ جل شانہ وعظم والہ۔ ایک محفل یہ بھی ہے، یہ اسی محفل کی ایک ادنا جھلک ہے، کیونکہ وہ محفل کہ جس میں آپ کی آمد کا میلاد پڑھا گیا، آپ کی ولادت کا ذکر ہوا، آپ کی پیدائش کا ذکر ہوا، وہ محفل سب سے اعلیٰ محفل، وہ سامعین سب سے اعلیٰ سامعین
سائز ہے ویسے پکڑا ہلانا مت ہمارے یہ اسی وہ خود ہی ہٹتا رہے لائیو دکھاتا رہی اللہ جل شانہ وعظم نوازہ کہ اللہ نے تمام انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اس محفل کو سجا کر اور بندگان خدا جو اس میں موجود تھے یہ پیغام دیا کہ عن قریب ہمارے حبیب دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے اور یہ تمام لوگ اپنے اپنے زمانے میں آپ کی آمد کا چرچا کریں گے، آپ کا میلاد پڑھتے رہیں گے۔ یوم میثاق میلاد رب نے پڑھا، یوم میثاق میلاد رب نے پڑھا اور اس کے اندر سب انبیاء نے سنا، سال ہاں سال آپ کے چرچے کرائے گئے، پھر محمد دنیا میں تشریف لائے گئے تو آپ کو اللہ جل شانہ وعظم نوازہ نے سب سے آخر میں اس لیے بھیجا کہ ہر نبی اپنے زمانے میں آپ کی آمد کے چرچے کراتا رہے، میلاد پڑھتا رہے، آپ کا ذکر ہوتا رہے، اور پھر اخیر میں خاتم النبیین بنا کر تمام نبیوں کی مہر بنا کر آپ کو خاتم النبیین بنا کر اللہ نے نبی آخر الزمان بنا کر اخیر میں دنیا کے اندر جلوہ برپا دیا۔ آپ کی آمد کی عجیب، آپ کی پیدائش کے وقت واقعات کا عجیب و غریب ظہور، آپ کی آمد سے پہلے ہی ظہور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ خواب کے اندر اللہ نے ظاہر فرمانا شروع کر دیا تھا، آپ کے نور کی جھلکیاں نظر آنے لگی تھی، آپ کے کمالات اور آپ کے مرتبے ظاہر ہونے لگے تھے۔ چنانچہ تاریخ ابن کثیر کا وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو تاریخ ابن کثیر کے اندر مرغوب ہے اور میں آپ کے سامنے عرض کروں، پہلے درود پاک کا چرچا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ ابن کثیر میں واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا مذکور ہے، مرحوم ہے، اور واقعہ ہے کہ آپ کے دادا عبد المطلب خواب دیکھتے ہیں اور خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ظاہر ہوا ہے اور ایسا وہ درخت ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے اور پھر اس کی شاخیں پھیل جاتی
ہے، یہاں تک کہ اس کی شاخیں مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف پھیل جاتی ہے، اور شاخیں اتنی نورانی ہے کہ درخت کی ان شاخوں سے نور ظاہر ہو رہا ہے۔ چنانچہ آگے دیکھتے ہیں خواب کے اندر کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھوں کے اندر کلہاڑیاں ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس درخت کو کاٹ دے۔ آگے آتا ہے تاریخ پہ کہ اللہ رب العزت نے اس درخت سے ایک ایسے حسین اور جمیل اور نورانی شخص کو ظاہر فرمایا کہ جو آ کر ان لوگوں کو پہلے تو سمجھاتا ہے کہ لوگوں اس درخت کو نہ کاٹو، اس درخت سے تمہاری کیا دشمنی ہے، تم کیوں اسے کاٹنا چاہتے ہو؟ لیکن لوگ نہیں مانے، سمجھانے کے باوجود بھی۔ چنانچہ جب لوگ باز نہیں آئے تو اس حسین و جمیل نورانی شخص نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ ناکام و نامراد ہو کر وہاں سے بھاگ گئے۔ عبد المطلب کا کہنا ہے کہ میں نے اتنا حسین و جمیل شخص اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ جو میں نے خواب کے اندر دیکھا۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت عبد المطلب بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ اس زمانے کا رواج تھا کہ کسی کاہنہ کے پاس لوگ جاتے تھے، کسی علم نجوم کے ماہر کے پاس جاتے تھے، اس وقت کے لحاظ سے کاہنہ تھی مشہور، جو خواب کی تعبیر کا علم بھی جانتی تھی۔ عبد المطلب اس کاہنہ کے پاس جاتے ہیں، وہ کاہنہ کہتی ہے کہ عبد المطلب یہ چہرہ کیوں اتنا زرد ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب خواب میں سناؤں گا تمہیں تو تمہیں معلوم ہوگی میری کیفیت کہ یہ خواب دیکھنے کے بعد یہ حالت میری ہو گئی ہے۔ خواب سنانا شروع کی، کاہنہ نے خواب سنی اور خواب سننے کے بعد وہ خاموش ہو جاتی ہے، گویا کہ سمجھا اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ بولتی ہے کہ عبد المطلب وہ جو درخت تم نے دیکھا ہے وہ کوئی معمولی درخت نہیں ہے، وہ درخت اسلام ہے، وہ درخت اسلام ہے کہ جس کا بیج مکے کے اندر بویا جائے گا وہ درخت مکے سے ظاہر ہوگا، اگے گا۔ اور فرمایا جو اس کی شاخیں دیکھی ہے
کہ مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل گئی ہے. فرمایا وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے. اور جو شاخوں کی نورانیت دیکھی ہے، فرمایا وہ اسلام کی روشنی ہے، وہ اسلام کا نور ہے کہ مشرق کی طرف بھی پھیلے گا، مغرب کی طرف بھی پھیلے گا، اور وہ نور مشرق اور مغرب کی جانب پھیلتا رہے گا اور پوری کائنات کے اندر پھیلے گا. پوری کائنات اسلام کے نور سے جگمگانے لگے گی، اسلام سے نورانی ہو جائے گی. اور فرمایا کہ جو لوگ دیکھیں کہ وہ اپنے ہاتھ کے اندر کلہاڑیاں لے کر آئے ہیں اس درخت کو کاٹنے کے لیے، فرمایا وہ لوگ کفار ہیں، وہ لوگ مشرکین ہیں، وہ لوگ دشمنان اسلام ہیں کہ جو اسلام کے درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں، کہ جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. لیکن اللہ نے اس کا بھی انتظام فرمایا ہے کہ خواہ کے اندر جو عبد المطلب تم نے دیکھا کہ ایک نورانی شخص ظاہر ہوئے، ایسے حسین اور جمیل کہ نہ ان سے پہلے کسی کو دیکھا تھا اپنی زندگی میں، نہ بعد میں ایسا کوئی شخص ظاہر ہوگا. فرمایا وہ آخری نبی ہے جو اب عبد المطلب تمہاری خواب کے مطابق دنیا میں ظاہر ہونے والے ہیں، دنیا میں ظاہر ہونے والے ہیں. عبد المطلب تمہاری خواب کے تعلق سے وہ نبی، آخری نبی دنیا میں ظاہر ہونے والے ہیں. فرمایا وہ پہلے تو سمجھائیں گے، لوگوں کو نصیحت کریں گے، لیکن لوگ نہیں مانیں گے، باز نہیں آئیں گے. تو فرمایا کہ وہ مقابلہ کریں گے، وہ دشمنان اسلام سے مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ وہ ناکام و نامراد ہو جائیں گے، اور اسلام پھیلتا رہے گا، اسلام قیامت تک پھیلتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی نے کیسی واضح خواب دکھائی عبد المطلب کو، کیسی جامع خواب دکھائی عبد المطلب کو، اور تعبیر بھی کیسی عین مطابق اس کا نے دی. حضرت عبد المطلب کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ خواب کوئی معمولی خواب نہیں ہے، یہ خواب معمولی خواب نہیں ہے. اور ہمارے محدثین کرام فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ خواب بھی اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور آنے والے حالات کے اشاروں کا ذریعہ ہے خواب. فرمایا محدثین نے کئی قول ہیں، بعض نے کہا کہ یہ تو وحی کی 49ویں قسم ہے، بعض نے کہا 69ویں قسم ہے، بعض نے کہا 99ویں قسم ہے. کیونکہ اللہ اپنے انبیاء کرام کو بھی جو خوابیں دکھاتا تھا وہ سچی خوابیں دکھاتا تھا، کیونکہ انبیاء کی کوئی خواب جھوٹی خواب نہیں ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم
بس جب وحی کا سلسلہ باقاعدہ جبریل امین کے ذریعے شروع نہیں ہوا تھا تو آپ کو شروعات میں خوابیں دکھائی گئی تھی، اور یہ خواب بھی وحی کی قسم ہے۔ چنانچہ سچی خواب، میں نے عرض کیا کہ نبی کی ہر خواب سچی خواب ہوتی ہے، شیطان کا دخل نہیں ہوتا ہے، شیطان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر استغفر اللہ معاذ اللہ شیطان کا اس میں دخل ہو تو وہ معاملات ہی بگڑ جائیں گے، معاملات ہی بدل جائیں گے۔ اگر شیطان کا اس میں ذرہ برابر بھی شائبہ ہوگا سارے معاملات بدل جائیں گے، اور اس لیے شریعت کی حفاظت فرمانا ہے مقصود، احکامات کی حفاظت فرمانا ہے مقصود، تو انبیاء کرام کی خوابوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، انبیاء کرام کی مکمل طور پر اللہ حفاظت فرماتا ہے کہ شیطان خواب کے اندر بھی انہیں نہیں پریشان کر سکتا، نہیں اپنا اثر ظاہر کر سکتا۔ سچی خواب ہوتی ہے انبیاء کرام کی۔ چنانچہ حضور نے فرمایا، میں حدیث پاک عرض کروں، درود پاک کا چرچا کرتے چلیں، کیونکہ یہ محفل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل ہے، اور آپ کا پسندیدہ ذکر ہے درود پاک، درود بھی پڑھتے چلیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے تعلق سے فرمایا، ان حضرات کے لیے بڑی فرحت کی حدیث ہے جو حضرات یہ آرزو رکھتے ہیں کہ انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے خواب کے اندر۔ ان حضرات کے لیے بڑی فرحت اور مسرت کی یہ حدیث ہے۔ فرمایا، من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی، او کما قال۔ فرمایا کہ جس نے خواب کے اندر مجھے دیکھا، اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا۔ فرمایا کہ شیطان کو یہ اللہ نے قدرت نہیں عطا فرمائی ہے کہ وہ میری مبارک شبیہ اختیار کر سکے۔ فرمایا شیطان کو یہ قدرت حاصل نہیں ہے، شیطان کو اللہ نے یہ قدرت نہیں دی ہے کہ وہ خواب کے اندر میری شباہت اختیار کر کے میرے امتیوں کو بربلائے اور بہکائے۔ فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں میری زیارت کری ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں دیدار کیا ہے۔ جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حضرات انتہائی مبارکباد ہے، لائق مبارکباد ہے کہ جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں اور
اس نیت سے کہ انہیں پیارے آقا حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواہ کے اندر نصیب ہو جائے، کیونکہ آپ نے فرما دیا کہ میرا امتی جب خواب دیکھے گا، فرمایا اس کا دل یہ گواہی دے گا، فرمایا اسے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا اس کا دل خود اس بات کی تائید کرے گا، اس کا دل خود اس بات کی گواہی دے گا کہ اس نے حقیقت میں آج رات خواب کے اندر زیارت کی ہے جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سب سے بڑا گواہ یہ ہے ہمارا دل، فرمایا یہ ہے تعریف کرنے والا ایک سچے مومن کا دل، ایک سچے عاشق کا دل، کہ جو اپنے نبی کی زیارت خواب کے اندر حاصل کرنے کے بعد خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس نے زیارت کی ہے جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے میری امت کے، وہ میرے امتی ہوں گے، فرمایا کہ جو کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا کرتے تھے، جو کثرت سے میرے اوپر درود پڑھا کرتے تھے، فرمایا قیامت کے دن وہی لوگ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور فرمایا وہ میرے اوپر درود بھی رہبر ہے۔ اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ایک بار اور درود پاک کا چرچا کرتے چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی ہے، وہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ حدیث درود پاک کے تعلق سے عرض کر رہا۔ وہ عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں اپنے فارغ اوقات میں کہ جو نمازوں کی ادائیگی کے بعد دیگر ذمہ داریوں کے بعد جو میرا فارغ وقت ہے، میں اس کے چوتھائی حصے میں آپ پر درود کے لیے اس کو متعین کرتا ہوں پڑھنے کے لیے۔ فرمایا بہتر ہے اگر اس میں اضافہ کرو گے تو اور اچھا ہوگا۔ پھر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تہائی